بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس واشی آیا فتح مکہ کے موقع پر، اور وہ واشی کون تھا؟ قاتل حمزہ۔ ہائے ہائے ہائے، حمزہ نبی علیہ السلام کے صرف چچا نہیں تھے بلکہ بھائی بھی تھے، دو شریک، اور ہم عمر بھی تھے، دوست بھی تھے۔ واشی کو حضرت بلال نے سفارش کروائی کہ یا رسول اللہ میرے کہنے پہ معاف کر دیے جائے۔ واشی پیش ہوا، فرمایا واشی یا رسول اللہ، قاتل حمزہ یا رسول اللہ، تیرا ایمان قبول ہے، لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ اپنی شکل مجھے نہیں دکھانی؟ ہائے 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 ہائے، یہ وہ شخص ہے جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، لیکن چچا کے معاملے میں، اور وہ چچا ایسا نہیں جو صرف چچا ہی تھا، وہ دین کا مجاہد تھا، دین کے لیے کنٹریبیوشن تھی۔ اور میں آپ کو علا وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ حضور کی وفات کے وقت اگر حضرت حمزہ زندہ ہوتے، خلیفہ اول حضرت ابوبکر نے نہیں ہونا تھا، حضرت حمزہ نہیں ہونا تھا۔ اس کا لاجیکل ثبوت یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا لیڈر کون تھا آرمی کا؟ حضرت حمزہ۔ نبی علیہ السلام تو خیمے میں تھے نا، مسلمانوں کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ حضرت حمزہ۔ غزوہ احد میں کون لیڈ کر رہا تھا؟ حضرت حمزہ۔ اسی لیے آپ نے پھر غزوہ احد کے شہداء پہ جا کے جنازہ پڑھا تھا نا، کہ ان کی وجہ سے بعد والے لوگ بینیفیشری ہوں گے، تو یہ لوگ تو بینیفیشری نہیں ہوئے، ان کو تو سب کچھ آخرت میں ملا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اب تم آپس میں، بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع ہو جاؤ، اور وہی ہوا پھر بعد میں۔ تو نبی علیہ السلام نے قاتل حمزہ کو معاف نہیں کیا، اور فرمایا پوری زندگی پھر واشی سامنے نہیں آیا حضور کے، حالانکہ آپ کو تو اللہ نے گارنٹی دی ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی علیہ السلام مومنین پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اب میں تھوڑی سی انجینئرنگ کرتا ہوں کہ انسان کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد سے؟ مطلب اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جن جن کے بچے ہیں، یعنی میرے بھی اپنے بچے ہیں، آپ میں سے بھی اکثر لوگ شادی شدہ بیٹھے ہیں، آپ خود انالیسس کر لیں، بلکہ اولاد تو بعض کا انسان کو ماں باپ سے آگے ہو جاتی ہے۔ تو جن لوگوں نے حضرت حمزہ کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو قتل کیا، ان کا ایمان قبول نہیں کیا گیا۔ تو جن لوگوں نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا، یا حضرت علی ابن ابی طالب کو تکلیفیں دی ہیں جو حضور کے بچوں کی جگہ تھے، ان کے بارے میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نبی الاسلام کے دل میں ان کے بارے میں کوئی محبت کے جذبات ہوں گے؟ ناٹ ایٹ آل۔ حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں مسند احمد میں تواتر سے وہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر کے وقت میں نے خواب دیکھا، اور میں گھبرا کے اٹھ گیا اس خواب کی وجہ سے۔ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ پرانگدہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پہ گرد پڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کی کیا حالت ہے؟ تو فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو صبح سے میں کربلا میں سمیٹ رہا ہوں۔ اور یعنی یہ ایک اللہ کی طرف سے دکھایا گیا یہ تشبیہ، یعنی ایک علیحدہ سے ایک محکمہ خواب کے محکمہ بالکل الگ سے ہے۔ آپ مجھے خواب میں آئے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ میرے خواب میں آئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ تمثیلاً دکھاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھ رہا ہے کون؟ صحابی، تو وہ تو کنفرم ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور وہ شکل صحابی کو تو پتا تھی، اور صحابی بھی عام نہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا، میں نے وقت اور تاریخ نوٹ کر لی اور دن بھی، کئی ہفتوں بعد پتا چلا کہ اسی دن 10 محرم 61 ہجری میں حضرت حسین ابن علی کو شہید کیا گیا۔ تو حسین ابن علی کی وفات کے اوپر یہ ابن عباس کو خواب میں آنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیکیٹر دے دیا ہے نا۔ اسی حدیث کو نقل کر کے اسماعیل دہلوی، جس کو دیوبند اور اہل حدیث جو اس وقت پریکٹیکلی یعنی ایک سمجھ لیں کہ یزید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اس کے دفاع کے اوپر، ان کے مشترکہ امام ہے اسماعیل دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی کا پوتا۔ اس نے جو کتاب لکھی ہے نا تقویت الایمان، جس میں گستاخیاں بھی ہیں، وہ اس کتاب کے اندر ہم نے اس کا جے پی جی بھی لگایا تھا، اس میں اس نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں حسین کے قتل کی وجہ سے غم زدہ ہیں۔ اور اس نے بھی لکھا یزید پلید لفظ لکھا، وہ اس پوری کتاب میں جہاں جہاں لفظ استعمال کرتے ہیں یزید پلید استعمال کرتے ہیں۔
تو بعد میں سعودیہ ایران ٹسل شروع ہوئی تو یہ یزید کی وکالت کرنی شروع کر دی. اہل حدیث تو خیر اس وقت ناصبیت اور یزیدیت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں. دیوبند میں کم لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو اہل حدیث, اور بریلویوں میں تو بہت ہی کم ہے. تو یہ میں آپ کو صرف ایک کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ انسان کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے. ترمذی میں اور مسند احمد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ فرماتے ہیں اللہ یہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے, اللہ اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے, اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حسین سے دشمنی کس نے رکھی ہوئی ہے, ذرا پوائنٹ آؤٹ کریں نا. کیا یہ تھریٹیکل بات ہے؟ تھی نا دشمنی, آج تک ہے, اس زمانے میں بھی تھی. تو وہ ان لوگوں کو پھر ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟